وہی میسج ہے جو میثاق مدینہ میں گارنٹیڈ کیا گیا ہے کہ تم میں، اور حجۃ الوداع کے خطبے میں فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ عَنِ الْغَائِبِ، یعنی جو حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچا دیں، اس میں اللہ کے رسول نے کلیئرلی مینشن کیا کہ تم میں کسی کو بھی کوئی سپریارٹی، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کسی کو کوئی سپریارٹی نہیں ہے یہاں تک کہ تقوی کی بنیاد پر۔ اور میثاق مدینہ میں irrespective of caste, creed, gender and religion یہ کمٹ کیا گیا کہ کوئی بھی کسی کی عبادت خانے کو، کسی کے مذہب کو برا نہیں کہے گا۔ اس لیے جہاں قرآن نے ایک جگہ ان الدین اللہ عند اللہ الاسلام کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ وہیں یہ بھی ارشاد ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ اس لیے اگر آج بھی ملت اسلامیہ پوری دنیا میں محمد رسول اللہ کی سیرت کے میسج کو آگے پہنچانا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بار بار میثاق مدینہ کو پڑھنا چاہیے، بار بار حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، صلح حدیبیہ کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتح مکہ میں جو نبی کا کردار ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور نبی کی ہجرت سے قبل کی جو مکی زندگی ایز اے مائنورٹی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کس مصلحت سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ نبی کی زندگی کے اس سیاسی اور سماجی عمل کو جس طرح خلفائے راشدین نے آگے بڑھایا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اسلامی حکومت 30 سال تک ہی رہے گی، اس لیے کسی کی بھی حکومت رہی ہو، خلافت راشدہ کے بعد، امام حسن کی خلافت کے بعد کوئی بھی اسلامی حکومت روئے زمین پر کہیں بھی قائم نہیں ہوئی، اس طرح کی حکومت جس کی گارنٹی میثاق مدینہ میں دی گئی ہے۔ اور نبی کی پوری زندگی کو سیاسی، سماجی، مذہبی، فکری اگر سمجھنا ہے تو آپ کو تمام صحابہ کی زندگی کو بھی اگر آپ نہ دیکھ پائیں تو صرف اور صرف حضرت عمر اور مولا علی کی زندگی میں مکمل نبی کی زندگی کو اور نبی کے میسج کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ اعلان کیا جائے کہ الیوم یوم المرحمہ، یعنی آج بدلہ لینے کا دن نہیں بلکہ آج لوگوں کو معاف کر دینے کا دن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور طاقت میں ہونے کے باوجود، طاقت اور اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنے دشمن کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر عمل کرتے ہوئے صلح حدیبیہ جیسی مصالحت کر لینا صرف خون خرابے کو معاف کرنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی فاتحین ہیں یا دنیا کے جتنے بھی حکمراں ہیں ان کی زندگی میں اس طرح کے کارنامے نہیں ملتے ہیں، کیونکہ جب مفتوح قومیں فتح سے ہمکنار ہوتی ہیں، جب مظلوم اپنے ظالموں پہ فتح پاتا ہے تو پھر وہ نسلوں کا بدلہ چکایا کرتا ہے۔ لیکن فتح مکہ پہلی ایسی فتح ہے جس میں دشمنوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور صلح حدیبیہ ایسی صلح ہے کہ کامیابی کی ضمانت ہونے کے باوجود، اور جب ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے تو دشمن یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے کیونکہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، اور صحابی مصر ہیں کہ محمد رسول اللہ لکھا جائے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے کاٹتے ہیں اور اس ایگریمنٹ پہ محمد ابن عبداللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو دیٹ از دا میسج جو پروفٹ محمد ویژن آف پلورلسٹک سوسائٹی، یعنی پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تکثیری سماج کے لیے کیا میسج ہے، وہی میسج ہے جو میثاق مدینہ میں گارنٹیڈ کیا گیا ہے کہ تم میں، اور حجۃ الوداع کے خطبے میں فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ عَنِ الْغَائِبِ، یعنی جو حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچا دیں، اس میں اللہ کے رسول نے کلیئرلی مینشن کیا کہ تم میں کسی کو بھی کوئی سپریارٹی، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کسی کو کوئی سپریارٹی نہیں ہے یہاں تک کہ تقوی کی بنیاد پر۔ اور میثاق مدینہ میں irrespective of caste, creed, gender and religion یہ کمٹ کیا گیا کہ کوئی بھی کسی کی عبادت خانے کو، کسی کے مذہب کو برا نہیں کہے گا۔ اس لیے جہاں قرآن نے ایک جگہ ان الدین اللہ عند اللہ الاسلام کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ وہیں یہ بھی ارشاد ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ اس لیے اگر آج بھی ملت اسلامیہ پوری دنیا میں محمد رسول اللہ کی سیرت کے میسج کو آگے پہنچانا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بار بار میثاق مدینہ کو پڑھنا چاہیے، بار بار حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، صلح حدیبیہ کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتح مکہ میں جو نبی کا کردار ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور نبی کی ہجرت سے قبل کی جو مکی زندگی ایز اے مائنورٹی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کس مصلحت سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور ایز اے میچورٹی حکومت کے مالک ہونے کے بعد، ہجرت کے بعد جب مدینہ کی زندگی ہے نبی کی، وہ کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اگر اسے عالم اسلام کا انسان سمجھ جائے، اور خاص طور سے مسلمان، تو دنیا کے سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان پوری دنیا میں یا تو مائنورٹی میں ہیں یا میجورٹی میں ہیں،
جہاں میجورٹی میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے میثاق مدینہ والی یعنی نبی کی ہجرت کے بعد کی مدنی زندگی نمونہ عمل ہونا چاہیے، اور جہاں مائنورٹی میں ہے وہاں ہجرت سے قبل کی مکی زندگی نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی بڑی سچائی ہے کہ ہم جہاں مائنورٹی میں ہیں وہاں تو ہم پرسنل اللہ کے تحفظ سے لے کر اور تمام وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو میجورٹی میں ہونے کے بعد یا جو میجورٹیرین رائٹس ہیں، چاہے وہ سیکولر اسٹیٹ ہو یا نہ ہو، ہم ہر جگہ ان مطالبوں کے لیے اور ہماری حمایت میں ادر قومیں اور ادر کمیونٹیز اور ادر مذاہب کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جہاں ہم میجورٹی میں ہیں ہم وہاں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش یا سعودی عربیہ، جتنے بھی مذاہب ہیں وہاں ہمارے اپنے قوانین ہیں، ہماری اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے کہ اقلیت میں رہنے والے لوگ اگر ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن پر رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، ورنہ نہیں رہیں۔ اس جگہ میثاق مدینہ کہاں چلا گیا؟ تو اگر کوئی آئیڈیل حکمرانی ہے تو وہ میثاق مدینہ کی ہے، اور نبی کی زندگی کے اس سیاسی اور سماجی عمل کو جس طرح خلفائے راشدین نے آگے بڑھایا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اسلامی حکومت 30 سال تک کی رہے گی، اس لیے کسی کی بھی حکومت رہی ہو، خلافت راشدہ کے بعد، امام حسن کی خلافت کے بعد کوئی بھی اسلامی حکومت روئے زمین پر کہیں بھی قائم نہیں ہوئی اس طرح کی حکومت جس کی گارنٹی میثاق مدینہ میں دی گئی ہے۔ اور نبی کی پوری زندگی کو سیاسی، سماجی، مذہبی، فکری اگر سمجھنا ہے تو آپ کو تمام صحابہ کی زندگی کو بھی اگر آپ نہ دیکھ پائیں تو صرف اور صرف حضرت عمر اور مولا علی کی زندگی میں مکمل نبی کی زندگی کو اور نبی کے میسج کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ یہ بھی فکر رہیں کہ میں اپنے خط کے حساب سے ہر بار تقریر نہیں کروں گا، صرف آنے والے مہمان کا تعارف پیش کر دوں گا۔ ہمارے ڈاکٹر شجاعت صاحب کا حکم تھا کہ اس پروگرام کے بارے میں کچھ چھوٹی سی بھومکا اور اس کے میسج کے بارے میں، تو یہ جو الجھے ہوئے سے میرے خیالات تھے، میں نے یہ کوشش کی کہ ان بکھرے ہوئے تنکوں سے ایک آشیانہ تعمیر کرنے کی کوشش کی جائے۔ یقیناً بہت ہی محترم مہمانان گرامی ہیں، اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو اس اینگل سے ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس میں لے کر جا رہے ہیں، اور یہ ڈسکورس، یہ ڈسکشن یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدارس میں، کلاس روم کے اندر، چائے خانوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے پیغمبر، ہم ان کی امت ہیں اس اعتبار سے، لیکن دنیا کا ہر انسان نبی کا امتی ہے، چاہے وہ امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو۔ ہمیں امت اجابت ہونے کی حیثیت سے ڈبل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم امت دعوت کے سامنے اپنے کردار اور عمل کے ساتھ نبی کی زندگی کا عملی نمونہ پیش کریں، ورنہ جذباتی نعرے لگانے، صرف فضائل بیان کرنے، صرف معجزات پر گفتگو کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، بلکہ جو ہیومینٹی کے لیے جو کنٹریبیوشن دیا ہے، آج بھی یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس میں بیشتر جو قوانین ہیں اس کا اکثر حصہ وہ ہے جو اسلامک ہیومینیٹیرین رائٹس سے لیا گیا ہے، قرآن سے لیا گیا ہے، نبی کی سیرت سے لیا گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم آج بہت ہی شکر گزار ہیں آرگنائزرز کے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جو گفتگو آج یہاں ہوگی یہ گفتگو دور تلک جائے گی۔